موسم چونکہ ذکر حسین کا ہے، یوں تو ہر زمانہ میرے آقا حسین کا زمانہ ہے، یوں تو ہر زمانہ، اس کی آواز تھوڑی سی کھولیں، آقا حسین کا زمانہ ہے، مگر ان ایام میں بالخصوص ذکر شہدائے کربلا کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مقامات سے میں نے چند کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اور وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کی نازک سماعتوں کا زیادہ امتحان نہیں لینا، زیادہ آپ کی سماع خراشی نہیں کرنی۔ جب تک آپ کی سماعتیں میرے ساتھ رہیں گی، میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے، یہ پسند کرے گا کہ ان تکون لہ جنت، اس کا ایک باغ ہو، خوبصورت باغ ہو، من نخیل و اعناب، جس میں کھجور کے درخت ہوں، انگور کی بیلیں، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے اس کی سیرابی کے لیے پانی کی آبشاریں، پانی کی ندیاں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کے پھلدار اور پھولدار درخت ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ درخت جب زمین سے نکلتا ہے تو اس پر پھول پہلے لگتے ہیں، پھل بعد میں لگتے ہیں، یعنی پھول والا درخت چھوٹا ہوتا ہے، پھل والا پھر بڑا ہو جاتا ہے۔ فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس درخت کی خدمت کرتے کرتے، اس درخت کو پانی سینچتے سینچتے، سیراب کرتے کرتے، اس باغ کا مالی بوڑھا ہو جائے، بڑھاپی کی عمر کو پہنچ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس میں، اس باغ میں اس کی کچھ کونپلیں ایسی بھی نازل ہوں، وہ نوخیز کونپلیں ہوں جنہیں زمین کا سینہ چیر کر کچھ دیر یا کچھ وقت ہی باہر آیا گزرا ہو، بالکل نوخیز پودے ہوں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر ہوا کا ایک طوفان چلے، وہ طوفان ہوا کا ہو یا ظلم کا ہو، فِيهِ نَارٌ، اتنا سخت طوفان ہو کہ اس میں آگ برستی ہو،
ذکر حسین سننا ہے تو جاگ کے بیٹھے اس طوفان میں آگ برستی ہو فاحترقت آگ ظلم کی اتنی برسے کہ ان نوخیز کوپروں کو بھی جلا ڈالے، پھولدار اور پھولدار جوان درختوں کو بھی جلا ڈالے، تو اس مالی کے دل پہ کیا بیتے؟ شاید ابھی آپ نہیں سمجھے۔ باغ اتنا خوبصورت ہو کہ اس میں ہر عمر کے پودے ہوں، کسی کو زمین کا سینہ چیر کر ابھی زمین پر باہر آئے 6 ماہ گزرے، کوئی جوان درخت 18 برس کا ہو گیا ہو، اور اس باغ کا مالک اور مالی انہیں خدمت کرتے کرتے، انہیں پانی دیتے دیتے 53 برس کا بوڑھا ہو گیا، 53 برس کا بوڑھا ہو گیا ہو، اس باغ کی خدمت کرتے کرتے، پھر ایک آگ کا طوفان چلے، اس مالی کی آنکھوں دیکھتے، اس سے وہ نوخیز کوپل بھی چھین لے، اس سے 18 سال کا شجر کا درخت بھی چھین لے۔ تم ابھی کہتے ہو ذکر حسین اس طرح نہ بیان کیا کرو، تمہاری زبانیں اتنی دراز ہو گئی کہ اب تم اس بات میں فتوے لگانے لگے کہ ذکر حسین پہ رونا حرام ہے۔ مولوی صاحب، آپ چندے کے لیے اور کھلانے کے لیے اپنی اولاد پیش کرتے ہیں اور جہاد کے لیے دوسروں کے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ پسند نہیں کرتا کہ کسی بری بات کو ظاہر کیا جائے، برے عمل کو ظاہر کیا جائے، الا من ظلم، مگر یاد رکھ اس کا حق بنتا ہے کہ اپنی داستان سنائے، جس کا بنے کا بڑا باغ اجڑ گیا ہو، جس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہو، جس پر آگ کے طوفان برسے ہو، بھئی اس کا حق بنتا ہے اپنی داستان سنائے۔ اور اگر تمہیں ذکر حسین اچھا نہیں کرتا، ذکر حسین سے چڑھا ہے، تم یزید کو محرم میں پاک صاف کر کے پیش کرنا چاہتے ہو، تمہیں حسین کے غم میں رونا پسند ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے وقال اللہ، بیان کرو میرے حسین کے غم کے قصے، آل رسول پر کیے گئے ظلم قوم کے سامنے رکھو۔ اگر یہ امت اتنی بھولی ہو گئی ہے اور امت اتنی نفس پرست ہو گئی ہے، اگر انہیں ذکر حسین سننا پسند نہیں، نہ صحیح وَقَانَ اللَّهُ سَمِيًّا عَلِيمًا، تم زمین پر ذکر حسین کرو، میں اس پر تمہارا ذکر حسین سنوں گا۔